السلام علیکم ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب، ایران اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے نئی تجاویز کا مسودہ ثالثی کے لیے پاکستان امریکہ کو ارسال کر چکا ہے. کیا امریکہ کی جانب سے جو وہ تجاویز ہے وہ منظور کر لی جائیں گی؟ ابھی تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. ہمیں انتظار کر رہے ہیں، ایران بھی انتظار کر رہا ہے اور امریکہ بھی انتظار کر رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے یہ ثالثی کی کوششیں لو پروفائل میں چلی گئی تھیں پچھلے ہفتے 10 دن کے دوران. حساسیت کی وجہ سے اور اس لیے کہ جو اسپوائلرز ہیں، آپ کو یاد ہے وہ جو نتن یاہو نے کہا تھا ہیگزاگون. اب ہیگزاگون تو موجود ہے نا، اور وہ تو کھل کے بھی سامنے آ گیا کہ کون سے ہیگزاگون میں شامل ممالک ہیں. تو وہ اسپوائلر جو ہیں وہ تو جنگیں چاہتے ہیں، وہ تو امن نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، اور ان دنوں میں یہ بات بھی بڑی تاریخ کی اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ یہی وہ دن ہے جب یہ مارکہ حق اور بیان المرصوص میں پاکستان نے ایک اللہ تعالی کی نصرت سے پاکستان نے ایک کامیابی حاصل کی. تو یہ اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ جنگ کا تو نہیں ہے. پہلے تو جنگ تھی 1 سال پہلے. اب ایک انتہائی دشوار، مطلب میں نے کہا نا اس کو کبھی لکھا جائے گا، یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو جب لوگ پڑھیں گے کبھی دنیا میں سفارتکاری کیسے ہوتی ہے یا بیک ڈور ڈپلومیسی کیسے ہوتی ہے، یا وہ شخصیات جن کے پاس خبریں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بالکل دیکھیں نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اب اپنے آپ کو قابو کیا ہوا ہے، آپ نوٹ کریں. بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کل. وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ 3-4 لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ایران سے کیا بات ہو رہی ہے. تو ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا کہ حضور مہربانی فرمائے، خدا کا واسطہ یہ ٹروتھ سوشل پہ تو وہ ٹھیک ہے، وہ تصویریں اپنی ڈال رہے ہیں ساری، لیکن وہ کیا بات ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے بھی ایک خاموشی اختیار کی. باقی تو پبلکلی بیان ہے نا، یہ کر دے اور وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ پاکستان لو پروفائل میں چلا گیا پچھلے کئی دنوں سے، اور اس دوران ہم یہ بات کرتے رہے کہ جو بھی رستہ ہوگا وہ اسلام آباد سے ہی نکلے گا. یہ بات ہم بار بار دہراتے رہے کہ جو بھی رستہ ہوگا اسلام آباد. تو یہ کل جو ہے یا اس کو مطلب 24-48 گھنٹوں میں یہ جو ہے یہ پہنچ گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ تک. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تک یہ اس وقت پہنچا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک میسج اپنی طرف سے ایکسلیشن کا دے رہے تھے کہ جس میں ان کو پینٹاگن کی طرف سے، جو ہم نے بات بھی کی تھی کہ ان کے سامنے مختلف آراء رکھی گئیں کہ جی آپ نے اٹیک کرنا ہے، آپ نے گراؤنڈ ٹروپس اتارنی ہے، آپ نے جزائر پہ قبضہ کرنا ہے، آپ نے اصفہان تک جانا ہے انڈیج یورینیم لینے، یا آپ نے لمیٹڈ اسٹرائک کرنی ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے. اس کا لمیٹڈ اسٹرائک آپ کر کے تو ایران کیا جواب میں کرے گا؟ لمیٹڈ اسٹرائک ایران کرے گا تو ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبوئے گا یا کسی خلیجی ریاست کو ختم کر دے گا. تو وہ جو ہے وہ تو لمیٹڈ اسٹرائک تو آپ ایک پرووک کرنے والی چیز ہے نا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بند گلی میں چلے گئے تھے. اچھا، ایران بھی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک عجب جگہ پہ پہنچ گیا تھا کہ اخلاقی طور پہ تو پوری دنیا ساتھ ہے ایران کے، اخلاقی طور پہ پوری دنیا ساتھ ہے کہ ان کی بچیوں کو شہید کیا گیا، ان کی قیادت کو شہید کیا گیا، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، اور کیا قوم وہ بن کے ابھری. لیکن اس کا جو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اخلاقی تو سب اچھا اخلاقی بھی ہم ساتھ ہیں، چلیں جی. لیکن اس جو انہوں نے حقیقتاً اخلاقی تو ہمدردیاں ہیں نا دنیا کی کہ ایران ٹھیک ہے نہیں ہے، بحث چل رہی ہے، اس فتح کو انہوں نے میٹیریلائز کیسے کرنا ہے، یعنی اس کو ایران نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے 3-4 بڑی بنیادی باتیں. پہلی بات تو یہ کہ اب نہ ہرمز کا کوئی معاملہ طے ہو. ایک تو یہ بلاکیڈ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک فضول واہیات قسم کا بلاکیڈ لگایا، کیونکہ ایران نے اٹھا دیا تھا
اب میں بار بار کہتے ہیں ایران نے اس کو بڑے گڈ فیتھ میں اٹھا دیا تھا عباس ارغچی نے، ان کے جو فارن منسٹر ہیں، اور ان کے فارن منسٹر نے اٹھا دیا تھا اس کو، اور جو وہ پھر امریکہ نے لگا دیا، اور وہ بیکار، وہ لا حاصل۔ اب یہ ہے کہ 12 دن کی جنگ ہوئی تو 12 دن کی جنگ میں سب حاصل کر لیا تو پھر کچھ نہیں ہوا، تو پھر اس دوران پلان کرتے رہے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں یہ معاملات، ہماری تو دعا ہے اللہ کرے کہ کوئی اچھا اس میں سے، اور اچھی ہی بات آئے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس کو ایکسپٹ کریں اور ایران بھی اس میں سے آگے نکلے گا، لیکن ایران بطور فاتح نکلے گا تو ایران نے تو اپنی بہت ساری چیزیں، سینکشنز کو ختم کریں، آپ ان کے لوگوں کو، ان کی جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کو کچھ پورا کرنے کا طریقہ نکالیں۔ ایران ایسی کون سی بات کر رہا ہے جو کہ غلط بات ہے؟ اس میں ایران کی کوئی ایک بات اگر غلط ہے، ان کا جو انریچ یورینیم ہے وہ تو آپ نے خود معاہدہ جو کیا ہوا تھا بائیڈن دور کا جی سی، اس کو آپ نے جو ہے وہ خود ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد بھی ایران نے نہیں کیا، جو ہم پہلے کہتے ایران نے انڈیش نہیں کیا، ایران نے شروع کیا تھا یہ جب فخر زادے، ان کے جو محسن فخر زادے جو ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں، ان کو جب نشانہ بنایا تھا اس کے بعد شروع کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب مذاکرات، اور یہ سوال اپنی جگہ گھومتا رہے گا کہ جے ڈی وینس کو کیوں بلایا، یہ تو ابھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاملے سے نکل جائیں، سوالات تو پیچھے گردش کرتے رہیں گے۔ ابھی تو یہ ہے کہ فوری طور پہ نکلیں، پالی مارکیٹ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اس پہ سٹا ہوتا ہے، اس پہ سٹا ہوتا ہے، ہر ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک قیمت اوپر جاتی ہے، پھر آئل کی نیچے گر جاتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے گر جاتی ہے، اس میں اربوں روپیہ لوگ کما رہے ہیں۔ بلکہ بات آگے بڑھانے سے پہلے نکولس مدورو، یہ ہم خبر شاید مس کر گئے، نکولس مدورو جو کہ وینزویلا کے صدر، ان کو جب رات کے 3 بجے اٹھایا، جب ان کو سوتے سوتے اٹھایا تھا، اس وقت جناب کسی بندے نے جوا کھیلا اور $4 لاکھ کما لی اس میں، اس پالی مارکیٹ بیٹنگ پہ $4 لاکھ کما گیا کوئی۔ اب جو یہ زوما بیٹھے ہیں، جو یہ ایران پہ جنگیں اور یوکرین کی جنگیں اور یہ سارے، انہوں نے کہا ہوگا اپنے بندے کو یار $4 لاکھ چلو بنا لیے۔ انہوں نے کہیں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ وہ $4 لاکھ، کون سے یار، میرا تو خیال تھا کہ تم نے بنائے $4 لاکھ، تم نے نہیں بنائے؟ انہوں نے کہا میں نے بھی نہیں بنائے۔ اس نے کہا اچھا یار، وہ 4-5 لوگ تو ہیں، ہم اندر ہی تو سٹا کھیلتے ہیں بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا اچھا اس نے بنائے ہوں گے یار، $4 لاکھ کا اس سے پوچھا، اس نے بھی نہیں بنایا، بتایا کہ اس نے کہا میں نے بھی نہیں بنایا، کس نے بنائے؟ مطلب کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک پراسرار شخص جو ہے، یہ میں رائٹرز کوٹ کر رہا ہوں، یہ رائٹرز $4 لاکھ، یہ پرانی خبر ہے لیکن اس کی پیش رفت کیا ہوئی میں آپ کو، آپ ذرا سوچیں کہ کہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لے گئے امریکہ۔ 19 رائٹرز کی خبر، مسٹری ٹریڈر گارنرز $4 لاکھ پلس ونڈ فال آف میدوروس کیپچر۔ جس دن کیپچر ہوا یہ جنوری، اور 6 جنوری کو پتا چلا ایک بندے نے مارکیٹ سے سٹا میں کھیلا ہے اور پیسہ اٹھا لیا۔ اب جناب اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ اگر تو ان کا اپنی کمپنی کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ تو مشیر لگ جاتا یا شیئر دیتا یا کچھ ہوتا۔ پتا چلا وہ ایک اس آپریشن میں شریک فوجی ہے، اس آپریشن میں شریک ایک فوجی ہے جس نے سٹا کھیلا۔ اس نے کہا سارے اوپر کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، میں کیا جھک مار رہا ہوں یا بیٹھ کے، میں کیوں نہیں کھیلوں سٹا؟ اب جناب اس نے سٹا کھیلا، یہ 20 BBC کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ، US سولجر چارج آفٹر وننگ $4 لاکھ بیٹنگ آن ریموول آف مدورو۔ یعنی اب اس خبر کو آپ پڑھیں اور ساری دنیا سر پڑے اور سر دھنے کہ امریکی فوجی نے، جس نے مدورو کو پکڑا تھا، اس ٹیم کے بندے نے $4 لاکھ کا سٹا کھیل کے اس نے کہا کہ میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، اس کو چارج کر دی ہے۔ عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے، وہ آتا ہے بڑا سٹائل میں بات کر کے چلا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ کہے گا نا یہ اچھا یہ کرو، اس کی پالی مارکیٹ یہ سٹا کھیلتا ہے، وہ سٹا کھیلتا ہے، یہ اتنا آئل میں اتنے پیسے بناتا ہے، یہ ادھر بناتا ہے، تو وہ بھی ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔
یا تو اس کو دے دلا کے چپ کر لیتے، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے، اس کو پکڑ لیا غصے میں آ کے، اور اس کو چارج کیا وہ عدالتوں میں، کیا کہ جی اس نے مدورو کو پکڑتے وقت اس نے رات کو، اس کو خبر تھی، اس وقت کوئی اس پہ کھیل ہی نہیں رہا، ہوتا ہے نا بہت ہی نیچے گیا ہوا تھا یہ سٹا کہ مدورو کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، اس نے پیسے لگا دیے اور $4 لاکھ جیت گیا، اور کہتا یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، ورنہ میں زیادہ لگا دیتا، اور میں کوئی مطلب 20-25-30 لاکھ کماتا اگر میرے پاس وہ پیسے تھے نہیں سٹے میں لگانے کے لیے۔ اینی وے، یہاں کھڑی ہے اب ٹرمپ انتظامیہ، حالات جو ہیں وہ یہ ہو گئے کہ $126 کو ٹچ کر کے آئل پیچھے گیا ہے، اور وہ بھی اس لیے گیا کہ پھر وہ خبر چلی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک جہاز کو واپس بلا لی ہے، USS جیرڈ فورڈ کو واپس بلا کے انہوں نے ایک میسج دی ہے۔ ایک تو یہ میسج ہے نا کہ سینٹ کام پریزنٹیشن دے گی اور یہ سارا ہوگا، اور آپ نے ہرمز کو آپ نے ٹرمپ بنا دیا اور یہ بنا دیا، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ہرمز کا نام میں اپنے نام پہ بھی رکھ کے وہ لگا دوں ایک سوشل میڈیا پہ، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی پیکا آرڈیننس وغیرہ لگے گا، جس کی مرضی جو کرے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ چلتا ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اپنی پبلک کو سنانے کے لیے۔ اس طرح پاکستان نے اس دوران جو ہے وہ سنجیدہ سفارتکاری جاری رکھی، لو پروفائل میں۔ پاکستان لو پروفائل میں کہ اس کو نہ زیادہ مطلب کیا کر رہا ہے پاکستان، کیا لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے سے، صرف ایک بات پاکستان کر رہا ہے کہ سفارتکاری ابھی جاری ہے لو پروفائل میں تا وقت یہ کہ وہ وہاں پہ ڈراپ پہنچ گیا۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2-3 مثبت اشارے دیے ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو مثبت اشارے دیے ہیں، ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ جو جہاز واپس بلوا لیے، وہ جہاز جیرڈ فورڈ کو کیوں واپس بلوایا اگر بلاکیڈ رکھنا ہے یہاں پہ تو۔ دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی وکٹری کے ساتھ نکلیں آگے۔ تو یہ جو مسودہ ہے اس میں جو اطلاعات ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیوکلیئر انرچ یورینیم کا ذکر ہے، انرچ یورینیم کا ذکر اس میں ہے۔ یہ تو پہلے بھی تھا، جو پہلے جہاں تک ہماری یادداشت ہے یہ تو پہلے بھی تھا انرچ یورینیم، اور یہ تھا کہ جی انرچ یورینیم جو ہے اس کو ایران تو تیار تھا اس کے لیے، ایران تو 2015 میں معاہدہ کر چکا ہے کہ ہم انرچمنٹ کی طرف آگے نہیں جائیں گے، اور ہم ان کا فتویٰ ہے، یہ تو پتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ بس یعنی جو اصل امریکہ کا رولر ہے دنیا کی نظر میں، فیصلے یا تو وہ کر رہا ہے نتن یاہو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ منوا ہی نہیں پا رہے کہ میں امریکہ کا صدر ہوں، اسی کو کھڑا کر دیں اگلے الیکشن میں اگر اس کے اتنے زیر اثر ہیں تو، اور اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کے طور پہ لیگیسی چھوڑنی ہے تو پھر بولڈ فیصلے کریں خود، اور جو اب امیج ہے کہ میں جنگ ختم کرواؤں گا، میں بات کروں گا، میں معیشت کو اس طرف چلے آگے۔ اب یہ ہے کہ وہ نتن یاہو اور انفلوئنس کی کیسا کہ وہ رستے میں کالیں کر رہا ہے، اور یہاں مذاکرات میں بھی کالیں ہو رہی ہیں نتن یاہو کی، اور کہہ رہے ہیں ڈیلی بریفنگ ملتی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے 2-3 مثبت اشارے، ایک تو یہ ہوئے کہ انہوں نے جیرڈ فورڈ کو بلا لیا، دوسرا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو مثبت اشارہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آج وہ 60 دن کمپلیٹ ہو رہے ہیں، جس کے بعد کانگریس کے بعد جانا ہوتا ہے، 1973 کا جو قانون ہے، وہ ایک دفعہ اگر آپ لے لیں نا پرمیشن کانگریس سے تو پھر آپ اس کو انڈیفینیٹلی بڑھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ جیسے بش نے کیا تھا عراق کے دور میں، لیکن ایک وقت میں ایک دفعہ بھی نہ لی ہو نا تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اگرچہ کانگریس ان کے ساتھ ہے، لیکن کانگریس میں ڈیموکریٹس نے پچھلے دنوں کافی کوششیں کی کہ بل لائیں، یہ لائیں، وہ لائیں، وہ فیل ہو گئے، لیکن یہ 60 دن کا اپنی جگہ۔ تو وہ پیٹ ہیگزٹ نے بڑا اچھا جو اپنی دلیل دی، انہوں نے کہا جی سیز فائر میں تو جنگ رکی ہوئی ہے نا، تو ہم نے تو جنگ روکی ہوئی ہے، ہم نے کون سی جنگ چھیڑی ہے جو اس وقت ہمیں ضرورت پڑے اس کی کہ 60 دن کے بعد جو کانگریس سے پرمیشن لینی ضروری ہے جنگ کنٹینیو رکھنے کے لیے، تو ہم نے تو جنگ روکی ہوئی ہے۔ اب جب جنگ روکی ہوئی ہے تو اس کو کنسیڈر کیا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب جنگ ختم ہو گئی تو پھر یہ کیا ہے سارا تماشا جو جاری ہے،
دنیا کی معیشت تو تباہ ہو گئی ہے. اگر آپ نے ہرمز کو بند بشمول امریکہ اور باقی دنیا، ہیلیم بھی نہیں جا رہا اور فرٹیلائزر بھی نہیں جا رہے اور LNG بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے اور آئل بھی نہیں ہے، اور ملک جو ہے ان کا بھرکس نکل گیا اور ملک آپس میں تقسیم بھی ہو گئے. تقسیم تو اس طرح سے ہو گئی کھل کے، کون سا ملک کہاں ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کہنا ہے کہ جو جنگ ہے وہ ختم ہو گئی، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی. یعنی اگر ایسوسیٹڈ پریس کو کوٹ کریں سیکنڈ، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس وار ان ایران ہیز بین ٹرمینیٹڈ. ٹھیک ہے. اور بیفور 60 دن ڈیڈ لائن سے پہلے وہ ٹرمینیٹ ہو گئی یہ جنگ. اب ٹرمینیشن کا کیا مطلب ہے؟ بند کرنا مطلب ہے یا جو بھی ہے، بہرحال وہ جنگ ختم ہو گئی. دوسرا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور مثبت اشارہ دیا، کل وہ جو بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ، تو اس بات میں انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں بڑا لائٹر سے ٹون پہ انہوں نے کہا کہ فیفا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران کی ٹیم امریکہ آ کے کھیلے گی فٹ بال میچ، ایران کی ٹیم آئے گی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ تو میرا بڑا اچھا یار ہے، فیفا کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے ایران کی ٹیم آئے گی امریکہ. اب ایران کی ٹیم امریکہ آئے گی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے، تو یہ تو بہت ہی مثبت اشارہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ ایران کی ٹیم وہاں پہ امریکہ جائے گی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ بات کی تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کو مطلب یہ بڑی ایک یعنی ان کی طرف سے ایک مثبت بات ہوئی کہ فٹ بال جو ٹیم ہے وہ جائے گی اور جا کے وہاں پہ میچ کھیلے گی. اچھا، اب اس میں جو ایک اور بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عباس ارغچی ہیں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. ان کی گفتگو ہوئی ہے کئی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، جن میں ترکی ہے، مصر ہے، قطر ہے، ترکی، مصر، قطر، آذربائیجان، سعودی عربیہ اور عراق. ان کے وزرائے خارجہ کو انہوں نے اعتماد ملی. اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ترکیہ، سعودی عربیہ، مصر، قطر، عراق. تو یہ ہو گئے 6 ممالک. یہ کون نہیں ہے؟ کون سے وزیر خارجہ نہیں ہے؟ UAE، کویت اور بحرین. یہ نام سامنے کے آنے کے بعد مجھے یہ تھا کہ جو نہ ہیں ان کو بھی تو ڈسکس کریں. تو پتا چل رہا ہے کہ 3 ملکوں سے انہوں نے بات نہیں کی وزیر خارجہ نے. 3 ملکوں کو وہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مد مقابل ہیں. یہ ایک تجزیہ دے سکتے ہیں نا، ویسے تو بات سب کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن 6 کے ساتھ بات کی، 3 کے ساتھ بات نہیں کی. UAE بھی ہے. اب تعلقات کیسے آگے جا رہے ہیں، کیسے نہیں جا رہے، کیا آگے معاملات چلتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے، اس دلدل سے نکلیں، اور چائنا جانے سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں مارکو روبیو کی وانگی سے بات ہوئی، چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بڑی لمبی بات ہوئی آج. وہ تیاریاں ہو رہی ہیں آج سے، مطلب ہے کہ ٹھیک 2 ہفتے بعد انہوں نے چائنا جانا ہے، اور چائنا میں بھی تیاریاں شروع ہیں. اب اس حالت میں آپ کے بالکل دنیا بند پڑی ہے، اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں، اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ کم بھی وہاں پہ آ جائیں، جو نارتھ کوریا سے. اور یہ دورہ اگر وہ نہیں بھی آتے تو یہ دورہ بہت اچھا رہے. بڑے اچھے موڈ میں ہو دونوں، ٹریڈ پہ بات کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہاں پر چائنا میں بھی بڑی تیاری ہو رہی ہے. ان کو وہاں پر جو ہے وہ پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب شاید بیجنگ کے علاوہ یہ شنگھائی بھی جائیں، باقی جگہوں پر بھی جائیں، اور بڑا اچھا ایک
مصیبت میں سب پھنس گئے ہیں، پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے، تو نکلیں اس سے جلدی. اور ان کو پتہ ہے اسی طرح کے رشیا اور چائنا سمیت وہ تو ایکٹیولی، لیکن باقی دنیا اخلاقی طور پہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور ایک امیج خراب ہوا ہے نا کہ آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں، ڈائلاگ کے دوران آپ جو ہے نتن کہہ رہے ہیں اور تیاری بھی ہو رہی ہے، اور تو یہ درمیان میں. اچھا وہ نیوکلیر کا معاملہ بھی شاید شامل ہو گیا ہے، وہ خبر آ رہی ہے کہ وتکوف نے کہا، وتکوف کو بھی تو کہیں رکھنا ہے نا انہوں نے، کہ اس کو بھی تو بالکل ہی وہ تو عجیب ہی فارغ ہو گئے وتکوف اور جیرڈ کی تو اسرائیل کے ایسٹس ہیں. تو وہ انریچمنٹ کا معاملہ تو پہلے ہی زیر بحث تھا، ایران تو تیار تھا اس کے لیے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انریچمنٹ ہم اپنی سوئل پہ کریں گے، اور یہ ہے کہ ہم اپنی نگرانی میں کریں گے، اور پریزیڈنٹ کہتے ہیں یہ ہمارے حوالے کر دو. ان کے آپ کے حوالے کیوں کریں بھائی؟ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسی کچھ باتیں کر رہے تھے، ابھی تک طے کچھ نہیں ہوا، ابھی انتظار ہے اور امید ہے اور دعا ہے، کیونکہ یہ جو خبر آئی ہے نا سامنے، یہ ایران کی طرف سے آئی ہے کہ ہم نے مسودہ بھیج دیا ہے. لیکن ایران محتاط ہے کہ جنگ چھڑی تو جنگ چھڑے گی. اچھا جنگ چھڑی تو بالکل ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہاں سے اترنا ہے فوجیوں نے تو کہاں پہ ان کو کیسے پکڑنا ہے یا مار دینا ہے، کیا کرنا ہے. اور ادھر نیول مائنز بچھی ہوئی ہیں، یہاں سے جہاز نہیں نکل پا رہے. نقصان ایران کا نہیں ہو رہا، نقصان خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے. وہ مطلب ان کا بھی تو ایک مصیبت آ گئی ہوئی ہے نا بہت بڑی، اور وہ سارا کا ان کی پوری معیشت بیٹھ رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو مسودہ ہے ایران اس پہ ظاہر ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی معاملہ تو ایسا ہوگا نا کہ آپ نے ہرمز کے اوپر، جہاں پہ جو ان کا نیوکلیر سے بڑا ڈیٹرنس ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں آپ نے ہرمز کو بند کر سکتے ہیں، اس کے کوئی رولز طے کریں جس میں ملک آپس میں بیٹھیں. یہ سارا کام، اس سارے کام میں پاکستان، مجھے گمان ہے کہ پاکستان یہ بھی کر رہا ہے. پاکستان وہ صرف ڈاکی والا رول پلے نہیں کر رہا کہ ادھر سے پیغام ادھر سے دے دیا ادھر سے دے دیا، وہ یہ تو کام ہی نہ ہوا. اصل تو کام یہ ہے کہ خطہ جو ہے اس میں سارے لوگ آن بورڈ ہوں. ترکیہ ماسکو سے ہو کر رہے ہیں، پیوٹن نے بات کی اس کے بعد 90 منٹ، تو 90 منٹ اتنا بورنگ سبجیکٹ ہے، دنیا کا سب سے بورنگ سبجیکٹ اس وقت. اگر کوئی 5 منٹ سے زیادہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی، بدقسمتی کے ساتھ وہ یوکرین کی جنگ ہے. کیوں ہے اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ مطلب وہ بس وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور زیلنسکی صاحب دنیا میں گھومتے جا رہے ہیں. اچھا تو اب یہ ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے سے بات کریں گے پیوٹن کے ساتھ، خدا کی پناہ. اچھا تو وہ ظاہر ہی اور معاملات ڈسکس ہوئے، وکٹری پریڈ بھی چلیں ڈسکس ہو گئی ہوگی، اور چھٹیاں بھی اس پہ ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا پتہ نہیں، کل بات ہم کر چکے ہیں. اصل تو ایران پہ بات کہ ایران کے، اچھا ایک بیچ میں اور مسئلہ ہوا ہے. وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی میں آتا ہوں ذرا اپنے ہرمز، یہ انٹر کنیکٹڈ واقعہ ہے. وہ حزب اللہ اندر فوج گھسی ہوئی تھی، یہ اسرائیل کی فوج گھسی ہوئی تھی. ان پہ اچانک ایک تو گوریلا وارفیئر ہے. جو لوگ بکا ویلی گئے ہیں زندگی میں، بکا ویلی آپ ایسے سمجھیں جیسے سوات یا نتھیا گلی یا اس طرح کے علاقے میں آپ، مطلب اس سے ملتا جلتا علاقہ. یہ تو خیر بہت خوبصورت ہے، بکا ویلی اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن بہرحال سمجھ لیں کہ اس طرح کے وہاں پر ایک پتا، ایک پودا، ایک پھول، ایک درخت کا تنا، کسی کے پیچھے سے بھی ایک حزب اللہ کا فائٹر نکل کے آ سکتا ہے ایسیمیٹک وارفیئر میں. یہ اسرائیل کے لوگوں کا خیال ہے، اسرائیلی فوج کا، کہ یہ بکا ویلی پہ قابو کریں گے، یہ آگے جائیں گے. وہاں وہ اور نیچے سرنگیں، بارودی سرنگیں ہیں، جو مطلب پورا انہوں نے ایک طے کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا اب لیکن ابھی وہ جو ارینجمنٹ ہے وہ تو ان کا ہے. حکومت پیرالائز پڑی ہوئی ہے جوزف آن کی، اور نواب سلام ایکٹیو ہیں، وہ نبی بیری سے بات وہ کر لیں گے، سعودی عربیہ اس کو مینج کر لے گا، اور فرانس، یہ بہتر. لیکن وہاں ایک نئی چیز آ گئی سامنے. وہ جو نئی چیز آئی ہے اس کے نتیجے میں پورے خطے میں ٹینشن پھیل گئی. انہوں نے استعمال کی ہیں فائبر آپٹک ڈرونز.
حزب اللہ نے فائبر آپٹک ڈرونز استعمال کیے ہیں پہلی دفعہ. اچھا، اب یہ جو فائبر آپٹک ڈرونز ہیں، یہ فائبر آپٹک ڈرونز انہوں نے جو استعمال کیے ہیں، یہ NBC نیوز کو ذرا کوٹ کرتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف اس سے پہلے استعمال ہوئے یوکرین میں.